السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ جو صورتحال سیالکوٹ میں پیش آئی اور کل سے جو وہاں پر پولیس کا کریک ڈاؤن اور تحریک انصاف کے جلسے کی جگہ پر دھاوا بولا گیا، یہ صورتحال غیر متوقع نہیں تھی، خاص طور پر نون لیگ کی قیادت کی لندن یاترا کے بعد، کیونکہ وہاں پر یہ جو فیصلے ہوئے، اہم فیصلے ہوئے، اس میں ایک فیصلہ یہ بھی ہوا نون لیگ کی سطح پر، اور اس فیصلے میں پیپلز پارٹی بھی شریک ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کہ آصف علی زرداری صاحب نے اس بیٹھک سے پہلے نواز شریف صاحب سے تفصیلی گفتگو کی تھی اور تمام معاملات پر بات چیت کی تھی، جس کا پھر انہوں نے اظہار بھی ایک پریس کانفرنس میں کیا کہ جو بھی فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں اس میں بھی آن بورڈ ہوں۔ تو وہاں پر ایک فیصلہ یہ بھی ہوا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو عمران خان کی تحریک کو بزور طاقت بھی کچلنا پڑا تو کچل دیں گے۔ کچلنے کا لفظ بھی استعمال کیا گیا تھا کہ اس کو دبایا جائے گا، اس کو کچل دیا جائے گا۔ تو آج سیالکوٹ میں جو کچھ بھی ہوا اس کا ایک مظاہرہ تھا۔ نون لیگ نے جو فیصلہ کیا ہے لندن میں، اس کے مطابق انہیں وہاں کے فیصلوں کی توثیق لینی ہے اپنی کیبنٹ سے۔ کیبنٹ میں پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں موجود ہیں، تو وہ اس کا بوجھ تمام جماعتوں پہ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن پنجاب میں کیونکہ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو یہاں پر ہمیں ایکشن نظر آ گیا ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اجازت طلب کی تھی 10 دن پہلے، 10 دن سے جواب نہیں دیا گیا تھا، کل اچانک دھاوا بول دیا گیا اور جو صورتحال ہوئی وہ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھی، اور پھر اس کے بعد عثمان ڈار، اسجد ملی اور دیگر لوگوں کی وہاں پر گرفتاری بھی عمل میں آئی۔ عثمان ڈار جو ہے اور اسجد ملی اور دیگر لوگ رہا بھی کیے جا چکے ہیں، لیکن طاقت کا استعمال ایک جگہ ہو چکا ہے، اور اب آنے والے جو جلسے ہوں گے، آنے والی جو تحریک ہوگی، اس کا اس پر کیا اثر پڑے گا، آج اس پر ہم ضرور بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب پر آج ایک مرتبہ پھر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ شہباز صاحب ملک سے باہر ہیں، حمزہ صاحب پیش ہوئے، اور شہباز صاحب کے وکیل نے جو عذر وہاں پر پیش کیا، انہوں نے کہا جی انہیں مسلسل استثناء دیا جائے کیونکہ ان کی کمر میں درد ہے اور وہ لندن گئے ہوئے اور وہاں پر بھی ڈاکٹر سے وہ چیک اپ کرائیں گے، تو عدالت سے کم از کم انہیں استثناء دے دیا جائے۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کروں گا۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، صداقت علی عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب اویس توحید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ صداقت علی عباسی صاحب، ایکشن شروع ہو چکا ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، میں ان کی گفتگو آپ کو سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے لندن میں کیا کہا تھا اور جو فیصلہ ہوا تھا وہ کیا فیصلہ تھا، ذرا سن لیجئے ایک بار۔ دیکھیں، یہ فیصلہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے اور اتحادی گورنمنٹ ہے، اس لیے کیبنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کو آنے دینا ہے یا روکنا ہے۔ باقی اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کی میری ذمہ داری ہے، اور اگر گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو روکنا ہے تو اس کے ساتھ 20 آدمی بھی نہیں آئیں گے۔ 20 لاکھ تو بہت دور کی بات ہے۔ 20 آدمی بھی نہیں نکلیں گے اگر رانا ثناء اللہ صاحب کو گو ہیڈ دے دیا گیا۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ جانتے ہیں نا، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا، کہ وہ وہاں پر کس طریقے سے پنجاب حکومت نے، پنجاب پولیس نے ایکشن لیا تھا۔ تو اب آج آپ نے ٹریلر دیکھ لیا ہے، اب دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے آپ کے ساتھ۔ صداقت صاحب۔ مسعود بہت شکریہ، بڑا اچھا کیا آپ نے۔ رانا ثناء اللہ کا جو قہر ہے ان کے بارے میں بتا بھی دیا، اور ماڈل ٹاؤن میں جو انہوں نے قتل و غارت کی تھی وہ بھی بتا دیا۔ ایک اور بھی بتا دیتے ہیں، عابد شیر علی صاحب کے والد صاحب کے مطابق رانا ثناء اللہ نے 18 قتل کیے ہوئے، اور وہ قاتل بھی ہیں بقول ان کے۔ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ۔ اور ایک اور آپ کے لیے، میرے لیے شرمندگی کا مقام ہے کہ 1947 سے پہلے پاکستان لندن سے چلتا تھا، اب بھی برطانیہ سے چل رہا ہے۔ اس وقت انگریز چلاتے تھے، اب انگریزوں کے غلام امپورٹڈ چلاتے ہیں۔ اس وقت شاید وہ قانونی تھے، اب سزا یافتہ چلاتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے۔ اور ایک اور المیہ رانا ثناء اللہ صاحب پہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں نے نواز شریف صاحب کو مفرور اور اشتہاری ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ عدالتوں کے لیے مفرور اور اشتہاری اکٹھے کرنا۔ وہ نواز شریف صاحب کو ان کو پکڑ کے لانا ان کی ڈیوٹی تھی پاکستانی آئین اور قانون کے مطابق، جو انہوں نے ادا نہیں کی، اگر وہ وزیر داخلہ اور وزیر قانون ہیں۔ یہ ساری باتیں ایک طرف، جس طریقے سے پچھلے 5-6 دنوں میں، 8 دنوں میں جلسے ہوئے ہیں اور لوگ نکلے ہیں پورے پاکستان میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں ساری مخلوق نکل آئی ہے، تو میرا خیال ہے یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ضیاء الحق کے جو پیروکار ہیں، اور بلاول بھٹو کے مطابق ضیاء الحق کے جو بیٹے ہیں، یہ بیٹے اپنے ابا جی کی روح کے مطابق جو ہے نا، سیاسی کارکنوں کو بند کرنا، ان کے جلسوں پہ جا کے کریک ڈاؤن کرنا، یہ گلو بھٹوں کی پارٹی ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ گند صاف ہونے کا ٹائم آ گیا ہے، اور پاکستان کے لوگوں نے اس سازش کے تحت یہ جو قیدیوں کی اور ضمانت پہ آئے ہوئے لوگوں کی جو کابینہ ہے،
ان کو بھی اور ان کے پیچھے جتنے باقی کرمنلز ہیں ان سب کو انشاءاللہ یہ گن سیالکوٹ میں آپ لوگوں کو پہلے اجازت لے لینی چاہیے تھی انتظامات کرنے سے پہلے، ابھی اجازت آپ کو ملی نہیں تھی اور آپ نے وہاں پر انتظامات شروع کر دیے۔ مسعود یہی فرق ہے اس طرح کے فاشسٹ ضیاء الحق کے پیروکاروں میں اور ہمیں۔ ہمارے دور میں انہوں نے کیا کیے، لانگ مارچز بھی کیے، شارٹ مارچز بھی کیے، مولانا آ رہا ہے مولانا جا رہا ہے، دھرنے بھی کیے، بارشیں ہوئیں تو ہم نے ان کو جا کے کمبل دیے۔ یہ کہاں ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ ضیاء الحق کے پیروکار، یہ کرمنلز، یہ 16 ارب روپے کے چور، یہ سزا یافتہ۔ ہم نے تو کبھی جب بھی آئے ہم نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا ہم ویلکم کرتے ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، اور یہ کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آج ادھر یہ ٹیئر گیس مار رہے ہیں کارکنوں کو۔ تو پرانی پارٹی ہے، تجربہ کار پارٹی ہے، آپ لوگ تو ابھی سیاست میں جمعہ 8 دن میں، ابھی آپ کی حکومت ہی کتنے عرصے، تھوڑی سی تو آپ کی حکومت رہی 3-3.5 سال کی۔ یہ پرانے پاپی ہیں، سنیں نا جی پوری بات کریں نا، پرانے پاپی ہیں، انہوں نے 30-40 سال ملک لوٹا ہے اور بہت پیسے تو آپ کہتے ہیں نا اب عوام جس کو منتخب کرے صدقہ۔ آپ نے کہا نا پرانے ہیں تو پرانے پاپی ہیں یار، یہ 30 سال سے۔ عظمہ بخاری صاحبہ کیا ضرورت پڑی تھی یہ ایکشن لینے کی؟ جلسے ہوتے ہیں عموماً اسی طرح ہوتا ہے، اجازت آخری وقتوں پر دے دی جاتی ہے، جلسے ہو جایا کرتے ہیں، ہو جاتا جلسہ، ایک تقریر عمران خان صاحب اور کر لیتے، اتنی ساری تقریریں کی ہیں، یہ کیوں ضروری تھا یہ ایکشن؟ بہت شکریہ مسعود، میں سمجھتی ہوں ہماری ہی غلطی ہے کہ شاید آپ تک پوری خبر نہیں پہنچ سکی، اور پچھلے 4 دن سے مسیحی برادری اس کے اوپر روڈز پہ تھی، اور انتظامیہ جو ہے وہ ان کو 2 دن پہلے بتا چکی تھی کہ مسیحی برادری کا ایک بہت اس کے اوپر کنسرن ہے۔ ان کی عبادت گاہ ہے بالکل، جہاں یہ سٹیج بنا رہے تھے اس کے بالکل ایگزیکٹلی پیچھے ان کی عبادت گاہ ہے، اور وہ یہاں پر جلسہ جو ہے وہ نہیں ہونے دینا چاہتے۔ یہ خبر شاید آپ تک نہیں پہنچ سکی، ڈاکیومنٹس موجود ہیں، ضلع انتظامیہ کی ساری کورسپونڈنس موجود ہے جو وہ ان کو بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اور انہوں نے آج بھی کہا، اور ہم نے آج بھی کہا کہ آپ سیالکوٹ گراؤنڈ میں کر لیں، اور بہت ساری جگہ ہیں وہاں کر لیں، یہاں بضد ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ پوری خبر حاصل کرتے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ سامان پہنچتا رہا، اگر یہ پورے کنٹینرز پہنچ گئے، کرسیاں پہنچ گئیں، ادھر ٹینٹ پہنچ گئے، سب کچھ ہو گیا، سب لگ گیا، اس کے بعد اکھاڑنا، اگر نہیں تھی اجازت تو پہلے سے وہاں پر نفری تعینات کر دی جاتی، پہلے سے انتظامات نہیں ہونے دیے جاتے۔ اس سے پھر آپ نے پھر یہی کہنا تھا کہ جی وہ اکھاڑ دیا اور کر دیا اور یہ ہو اکھاڑ گیا۔ دیا تو آپ کہہ رہے ہیں، اگر ان کو بتا دیا گیا تھا، سب میں بات تو پوری کر لوں، مسعود صاحب مجھے بات پوری کر لینے دیجیے پلیز۔ ہم نے ان کو حتی الامکان انگیج کرنے کی کوشش کی، ضلع انتظامیہ نے ان کو بار بار بریف کرنے کی کوشش کی، اور جب عثمان ڈار صاحب نے ہیروگری کرنے کی کوشش کی اس وقت بھی جو ہے وہ ڈی پی او صاحب وہاں موجود تھے، اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ ڈار صاحب اگر آپ کے گھر پہ جو ہے وہ کوئی آ کے بزور کہے کہ جی میں نے پراپرٹی، آپ کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے، اس پہ کوئی کہے میں نے گھر میں آپ کے فنکشن کرنا ہے، آپ کرنے دیں گے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ جو ہے وہ اس سے زیادہ شاید چھوٹی گراؤنڈ اور کوئی نہیں مل رہی تھی ان کو۔ سیالکوٹ کے اندر سیالکوٹ کا جو ہے وہ گراؤنڈ موجود تھا، وہاں چلے جاتے، اسٹیڈیم موجود تھا، وہاں چلے جاتے، برحال اب بھی ڈار صاحب کے کوئی فیکٹری سے ملکہ کوئی جگہ ہے وہاں پر وہ جا رہے ہیں۔ یہ اس کو برائے مہربانی اس کو یہ رنگ دینا کہ ہم کوئی ان کو روکنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ سیالکوٹ میں آج ہمیں روکنے کی ضرورت کیا پڑے گی؟ اگر مسیحی عظمہ بخاری صاحب رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سنائی، لنڈن میں جو فیصلے ہوئے اس میں ایک فیصلہ یہ بھی ہوا کہ بزور طاقت اگر ان کو روکنا پڑا تو ریاست کی طاقت کا استعمال کریں گے اور ان کو روکیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں مجھے گوہیٹ میں 20 بندے بھی ان کے نہیں پہنچیں گے، تو یہ ہم اس کا ٹریلر نہ سمجھیں؟ جی میں آ رہی ہوں، اب آپ نے بالکل آپ مکس کر رہے ہیں 2 بالکل علیحدہ چیزوں کو۔ وہ لانگ مارچ کی بات ہو رہی تھی، اور وہ لانگ مارچ جس کو ان کا وزیر داخلہ خونی مارچ کہہ رہا ہے، جس کو وہ کہہ رہا ہے لوگ اپنے آپ کو آگ لگا لیں گے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ خون بہے گا، اس جو خونی لانگ مارچ ہے اس کی بات ہو رہی تھی۔ یہ ایک چھوٹے سے واقعے کو اس کے ساتھ مکس کرنا میں خیال ہے کہ زیادتی ہے۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ کچل دیں گے، ایسا کوئی ورڈ رانا ثناء اللہ صاحب نے بالکل استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ان کو منع کرنا ہوا کہ اسلام آباد یہ آ کر جو خون خرابہ کرانا چاہتے ہیں، یہ ان کا پروگرام، اور وہ جو ماڈل ٹاؤن کی آپ نے بات کی، بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ابھی بھی آپ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ کو یہ سوال وہ 4 سال سے موجود حکومت سے پوچھنا چاہیے، جن کے سیاسی کزنز کے ساتھ مل کر انہوں نے لندن پلان
بنایا تھا جہاں پر مقتولین کو اوپر سے گولیاں لگی ہوئی تھی اور اس کا آج بھی نہ ٹرائل پورا ہونا پہنچ پا رہا ہے اور نہ اس کے اوپر جو ہے یہ سٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی ایک سٹے کبھی دوسرا سٹے, اور ابھی بھی ہائی کورٹ کا فل بینچ جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہا ہے. اور ہم سے زیادہ کون چاہتا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ ہے اس کا فیصلہ ہو سکے. سو اس لیے یہ بالکل باتوں کو ٹوسٹ کرنا اور وہ کرنا, وہ میرا خیال ہے کہ وہ پی ٹی آئی پہ چھوڑ دیتے ہیں, وہ زیادہ وہ ماسٹر ہیں, وہ کر لیں گے. لیکن یہ بات تو طے ہے اور میں بھی آپ سے کہہ رہی ہوں, اگر یہ جمہوری طریقے سے, اگر پرامن طریقے سے یہ لانگ مارچ کرنا چاہیں, یہ جلسے کرنا چاہیں, کسی کو قطعاً کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر یہ پہلے سے کہہ رہے ہیں خونی لانگ مارچ ہوگا, آگے لگائیں گے, خون بہے گا, لاشیں گریں گی, جو انہوں نے لندن پلان پچھلی دفعہ بھی بڑا سکسیسفلی امپلیمنٹ کر لیا تھا, سو اب وہ نہیں ہو پائے گا. اب ان کو لاشیں جو ہے وہ لینے کی اور دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور ایک ایسا آدمی, ابھی بھی آپ کو کوئی کسر ہے کہ ایک پاگل ذہنی مریض وہ ملک کو ایٹم بم سے اڑانے کی بات کر رہا ہے, آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں. اس آدمی کا عالم یہ ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو رہنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ نہیں ہے, پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیں. اور تم ہو کون, تم ہوتے کون ہو اس ملک پہ ایٹم بم گرانے والے؟ یہ تو مودی کہہ سکتا تھا, یہ کوئی اور کہتا تو کہتا یہ اپنے ملک کا وہ وزیر اعظم جس کو ہم پہ انسٹال کیا گیا. المیہ یہ ہے صداقت عباسی صاحب کہ ایک زکوٰۃ خور ہمارے ملک کا وزیر اعظم بنا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ایک فورن فنڈنگ پہ پلنے والا شخص ہمارا وزیر اعظم بنا. ایک المیہ یہ ہے کہ آر ٹی ایس کو بٹھا کر ایک جو ہے سلیکٹڈ ہمارے اوپر امپوز کیا گیا. المیہ یہ ہے کہ وہ اشتہاری تھا, اس نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا, اس کو سزا دینے کی بجائے اب تو آپ کی حکومت آ گئی, آپ کی حکومت آ گئی. اب تو میری اطلاع تو یہ ہے کہ آپ بھرپور تیاری کر رہے ہیں کیسز بنانے کے, اور میری اطلاعات یہ بھی ہے کہ اگلے 3 مہینے میں آپ کے تقریباً کیسز ختم ہو چکے ہوں گے اور اسی مقدار میں ان کے اوپر کیسز بن چکے ہوں گے. تو اب تو بالکل ہی صورتحال بدلنے والی ہے, بدلتی نظر آ رہی ہے. اویس توحید صاحب ایسے نہیں ہے مسعود, ایک منٹ, ہمارے میں آج یہ بات کہہ رہا ہوں اور 3 مہینے بعد میں دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات کروں گا. میں بات پوری کر لوں. جی آپ نے سوال کیا, میرا جواب لے لیجئے, میرا پلیز جواب لے لیجئے. میرا جواب یہ ہے کہ ہمارے کیسز عدالتوں میں ہیں, عدالتوں سے جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن اگر یہ اس ملک میں جلاؤ گھراؤ کریں گے, یہ اس ملک کے اندر انہوں نے جو ابھی مجھے یہ بتائیے باجی فرا گوگی جو ہے اس کی جو اربوں روپے کے معاملات ہیں اس کا جواب نہیں لینا چاہیے؟ نہیں بالکل آپ جواب لیجئے گا. میں اس معاملے پر آتا ہوں, ذرا اویس توحید صاحب سے اس پر یہ ہوا ہے اس کا جواب نہیں لینا چاہیے. فیصلوں ان عدالتی کارروائیوں پر بھی آتا ہوں, ہمارے لیے تو انتقام کیا تھا نا. کس طریقے سے یہ کیسز آگے بڑھیں گے جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے, حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے. فرد جرم عائد نہیں ہو پا رہی ہے وزیر اعظم پر, وزیر اعلیٰ پنجاب پر, وزیر اعلیٰ سندھ پر فرد جرم عائد نہیں ہو رہی کیونکہ طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اویس توحید صاحب, یہ جو صورتحال پیدا ہوئی, کیا واقعی ضروری تھا کہ حکومت یہ ایکشن لیتی اور تحریک انصاف کے لیے ایسی صورتحال پیدا کرتی؟ فائدہ ہوگا حکومت کو, نقصان ہوگا اس سے؟ نہیں مسعود, سب سے بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 4-5 سال سے جو اس ملک میں ہو رہا ہے سیاسی ڈومین میں, کیا وہ ضروری تھا یا غیر ضروری تھا؟ بہت کچھ گڑبڑ ہوئی ہے اور بہت کچھ ماضی کی حکومتوں کا لینا دینا ہے, اور بہت کچھ جو ماضی میں ہماری ماضی قریب میں حکومت ہے تحریک انصاف کی, اس سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی, سب کی ذمہ داری ہے. ہم نے, عوام نے تو ان کو پارلیمان میں بھیجا تھا منتخب کر کے, کتنی قانون سازی ہوئی, کتنے ریاستی امور کے مسائل حل ہوئے, کیا معاملہ ہوا. ان کے ایک دوسرے کے الزام تراشیوں کے لیے عوام نے تو انہیں منتخب نہیں کیا, نہ ایک ٹی وی کے اوپر عدالت لگانا یا ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرنا. بہت میرے رسپیکٹڈ پینلسٹ ہیں دونوں ساتھی, عزت کرتا ہوں میں ان دونوں کی, تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ ایجوکیٹڈ کلاس کے لوگ ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح کے الزام تراشی اور جو آج سیالکوٹ میں یا کل ہوا ہے وہ عکاسی کر رہا ہے اور مینیفیسٹیشن ہے جو مستقبل میں ایک سیاسی عدم استحکام اور سیاسی انتشار اور ایک دوسرے کی پولیٹیکل لیجٹیمیٹ جو ایگزسٹنس ہے, وجود ہے, اس سے نفی کرنا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, ایک دوسرے کا نام نہیں لینا. تو یہ عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کو بھی, نون لیگ کو بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو, جتنی بھی جماعتیں ہماری, ان سب کو یہ سوچنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ایگریسو پوسچرنگ کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ظاہری بات ہے کہ بہت کچھ اشاروں کنایوں میں اور کھلے عام بات کر رہے ہیں, اور
اپنی جو رائیول پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں. اگر کل ہی ان کی جو ملاقات ہوئی ہے سینئر صحافیوں کے ساتھ اگر اسی کو لے لیں تو اب یہ میرا اور آپ کا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پوچھیں ان سے کہ آپ کی حکومت اتنی قریب تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ گورننس پہ توجہ دیں, آپ بزدار کو ہٹائیں, آپ جو ہے وہ کہہ رہے کہ جی 25-30 MPs تھے پی ایم ایل این کے جو فارورڈ بلاک بنانا چاہتے تھے, لیکن جو ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں وہیں پہ رہنے دے, اور اگر 8-10 پولیٹیکل رائیولز کو سزا ہو جاتی تو معاملات کچھ اور بہتر ہو جاتے. تو ان کے سارے جو گلے شکوے ہیں اپنی حکومت کے 3.5-4 سال کے, ہم نے تو خان صاحب کو یا خان صاحب کے چاہنے والوں نے تو ان کو بنیادی اصلاحات کرنے کے لیے بھیجا تھا, غیر روایتی سیاست کرنے کے لیے بھیجا تھا, ان کو تو احتساب کے لیے بھیجا تھا, ان کو تو $200 بلین لانے کے لیے بھیجا تھا. اب مزید آپ اگر اس طرح کے جلسے کے اندر یا صحافیوں کے ساتھ بات چیت کر کے یہ بات کر رہے ہیں تو میں اور آپ حق بجانب ہیں کہ پوچھیں خان صاحب سے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کون اتنے قریب ترین تھا, اور کیا آپ کے گلے شکوے ساری حکومت وہ چلا رہے تھے. یہ ایک بڑی زیادتی والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی امور کو یا اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی بیانیے میں گھسیٹنا, مگر اویس صاحب یہ بھی تو ایسا ہی معاملہ ہے کہ جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو پھر تمام اداروں کو اسٹیبلشمنٹ کو سب کو پھر اپنے خلاف تصور کرتے ہیں, ان پر حرزہ سرائی کرتے ہیں, ان پہ باتیں کی جاتی ہیں. سب کو سبق سیکھنا چاہیے. تو یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا, ابھی پی ڈی ایم کی تحریک تھی, کیا کچھ نہیں کہا گیا اس کے اندر, عمران خان صاحب بھی اس پہ چل رہی ہیں. لیکن یہ جو ساری صورتحال پیدا ہوئی, اگر آپ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں مسعود, اگر بات کمپلیٹ کرنے دیں مجھے 1 منٹ سے. دیکھیں جو نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں سرونگ جرنلسٹ پہ الزام لگائے تھے وہ میری ناقص رائے میں وہ بھی غلط بات تھی, اور جو اسٹیبلشمنٹ کا اگر کہیں ماضی کے اندر رول رہا ہے اور جس طرف اشارے کنائے اور صاف باتیں کر رہے ہیں خان صاحب اور ماضی کے حکمران بھی, تو ان کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ آپ اگر مداخلت کریں گے یا آپ کا نام سیاسی ڈومین اور پبلک ڈومین میں آئے گا تو آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا, جو اس وقت ہو رہا ہے. اور ان سے ہو رہا ہے جن سے آپ کو بہت توقع تھی, جن سے آپ کہتے تھے ایک پیج پر ہیں اور وہ ہماری ایگزسٹنس کا جو ہے ایکسٹینشن ہے. خود خان صاحب تعریفیں کرتے ہوئے ان کے وزراء مشیران جو ہیں وہ ان کی زبان نہیں تھکتی تھی, وہ کہتے تھے کہ سب سے بہتر ادارہ یہ ہے. اگر آپ اجازت دیں مجھے, میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہی رویہ تو سب کا رہا ہے. جب حکومت میں ہوتے تو سیم پیج پر ہوتے ہیں, حکومت میں نہیں ہوتے تو پھر پیج پھٹ جاتا ہے, پھر شکوے شکایت شروع ہوتے ہیں اور پھر پبلکلی باتیں شروع ہوتی ہیں, نام لے کر شروع ہوتی ہیں. تو یہ تو سب کا رویہ رہتا ہے. مسعود ان کا پیج جو تھا وہ تو بہت ہی سرعام, مطلب تھڑے تک بات آ گئی تھی نا, ایک پیج میں اس پہ بات کر رہا ہوں. لیکن ماضی کے جو جماعتیں ہیں ان کا بھی لینا دینا ہے کہ وہ عوام کے بجائے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیوں دیکھتی ہیں. لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ ماضی کی حکومتوں کو کس طرح ہٹایا گیا, ان کے کیا سول ملٹری امبیلنس تھا نہیں تھا. تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں جو اتنا سیاسی انتشار ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, اس کے اندر ہونا کیا چاہیے؟ اس کے اندر ہونا چاہیے ہماری سیاسی قوتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور سارے اسٹیک ہولڈرز کو بھی چارٹر آف فارن پالیسی, چارٹر آف ڈیفنس اور چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے, تاکہ ریاستی امور جو ہیں ان کو سیاسی بیانیے کے اندر گھسیٹنے کے بجائے آپ کوئی پوزیٹیو کام کریں اور فیوچر لائن آف ایکشن اس ریاست کا اور فیوچر جنریشن کا جو ہے وہ. عموماً اپنے پروگرام میں اس پر بات کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تو تیار ہی نہیں ہے نا. اور خان صاحب تو کہتے ہیں چور ڈاکو لٹیرے, وہ تو کبھی ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے. تو یہ فاصلے اتنے, شاید یہ بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن جو صورتحال ہے, میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. صادق علی عباسی صاحب, آج شہباز شریف صاحب پہ فرد جرم عائد ہونی تھی, حمزہ شہباز صاحب پہ فرد جرم عائد ہونی تھی. شہباز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں, ایک مرتبہ پھر یہ کارروائی نہیں چل سکی. آپ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے کیسز پر کارروائی نہیں بڑھتی. عمران خان صاحب کا ہیلی کاپٹر کیس ہو یا پی ٹی وی حملہ کیس ہو یا وہ سی ایم کے پی کا مالم جبہ کیس ہو, کسی کیس پر کارروائی آگے نہیں بڑھتی. تو آپ کا بھی یہی رویہ تھا, ادھر بھی یہی رویہ تھا. ایک عام آدمی کے لیے قانون ہے, یا آپ طاقتور طبقوں کے لیے, سیاسی لوگوں کے لیے کوئی قانون کوئی چیز نہیں ہوتا؟
اچھا مسعود، چلے آپ نے میرے پہ بھی جو الزام لگایا وہ تو میں بعد میں جواب دوں گا. سب سے پہلے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ صادق اور یہ جو ہمارے میر جعفر اور میر صادق ہیں، یہ ہم ان کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کیوں ڈیل لی تھی؟ شہباز شریف صاحب کو کیا ضرورت تھی؟ اچھے خاصے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور پولیٹیکلی پاپولر بھی ہو رہے تھے، انہوں نے کیوں یہ ڈیل لی؟ یہ ڈیل صرف اس لیے لی ہے کہ ان پہ 40 ارب کے کیسز ہیں جن میں 16 ارب پہ ان کو سزا ہونی تھی، اور یہ ساری ڈیل کا ان کا حاصل وصول یہ تھا کہ یہ اپنے کیسز ہینڈل کریں گے. اسی لیے عمران خان بار بار این آر او کی بات کرتے تھے، جو آپ لوگ کہتے تھے کون سا این آر او اور کیسا این آر او. تو یہ این آر او اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کروایا، اور جس کی وجہ سے آج آپ کو ہر جگہ پہ پی ٹی آئی اپنی جو مقبولیت تھی وہ تو گئی، عام لوگوں کے یعنی آپ انبار لگ جاتے ہیں جہاں ہم جلسہ جاتے ہیں. سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کرمنلز کی جو ٹیم بلائی گئی ہے یہ اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے بلائی گئی ہے. تو یہ پاکستانی نظام عدل پہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ ایک کیس کے 2 ملزمان ہیں، دونوں پہ مقصود چپڑاسی کی طرح کے لوگوں نے 16 ارب روپے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں. ایک کو وزیر اعظم بنا دیا اور دوسرے کو تو لوٹے پکڑ کے وزیر اعلیٰ اس لیے بنا دیا. 16 ارب کا معاملہ ہو یا پی ٹی وی پہ حملے کا معاملہ ہو یا ہیلی کاپٹر کا معاملہ ہو یا معلم جبے کا معاملہ ہو یا اس طرح کا کوئی اور کیس ہو، رویہ ایک ہی آپ لوگوں کا. عدالت بلائے تو مت جاؤ اگر اقتدار. اچھا مسعود، آپ کے دنیا نیوز کے سننے والوں کے میں سمجھ سکتا ہوں کہ پی ٹی وی حملہ جو ہے وہ ایک سیاسی سارا کیس تھا، وہ تو عمران خان اس سے بری ہو گئے، وہ تو کیس ہی کوئی نہیں تھا. اب معلم جبا کی جو آپ بات کر رہے ہیں ہیلی کاپٹر کی، تو ہیلی کاپٹر میں وزیر اعلیٰ کے پی کے میں کہ ہیلی کاپٹر میں عمران خان نے سفر کیا تھا، اس کا ٹوٹل بل جو تھا وہ 20 لاکھ روپے تھا. آپ مذاق کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے آتا ہے اور دوسرے کی طرف ہیلی کاپٹر استعمال کا 20 لاکھ ہے. او بھائی ہیلی کاپٹر نواز شریف جب وزیر اعظم ہوتے ہیں نا، صداقت بھائی آپ جس پائیدان پہ کھڑے ہیں نا، بریانی آپ جس پائیدان پہ کھڑے ہیں وہاں پہ یہ بات کر لے کے جاتے ہیں. آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ چوری 1 روپے کی ہو یا 16 ارب کی ہو، چوری ہے. اچھا نہیں، یہ چھوٹا مسئلہ، بڑا مسئلہ سنیں. یہ کہ جو یہ جنہوں نے امپورٹڈ حکومت قبول کیوں کی، میرے بھائی جی ڈی پی آپ کی 5.6% سے گرو کر رہی تھی، ریزرو آپ کے پیک پہ تھے، ایکسپورٹ آپ کی 32 ارب ہو گئی تھی. میرے بھائی جو ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ 24 ارب کی ایکسپورٹ 5 سال 24 ارب کی رہی، عمران خان نے 32 ارب کر دی. 6 مہینے بعد یہ بھی یہی بتا رہے عمران خان نے 32 ارب کر دیے. سنیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ 38 ارب سے سونے نا، مجھے آنے دینا، مجھے میری بات ارے آپ کی بڑی اچھی گورنمنٹ تھی نا، انہوں نے معیشت تباہ کر دی، چلے فرض کرے مان لیا. آپ یہ تو بتائیں. سنیں میں مسعود مجھے مکمل کرنے دینا پلیز. کریں 3800 ارب سے 6001 ارب ہو گیا. آپ کا ٹیکسٹائل کا بوم آ گیا، آپ کا کنسٹرکشن کا بوم آ گیا، آپ کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھ گئی. تو ظاہر ملک دشمنوں کو ایسے کرمنل چاہیے تھے جن کو پٹھائیں، جن کو معافیاں دیں اور جو پاکستان کی معیشت کو آج ڈبو دیں. آج ریزرو نیچے چلے گئے، ڈالر 200 پہ چلا گیا، سٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی، اور یہ لندن میں ایک مفرور کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے حکومت کر رہے ہیں. تو کیا پاکستان آج بہتر ہے یا آج سے 2 مہینے پہلے بہتر تھا؟ یہ سوال اویس توحید صاحب. میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں انہیں پہلے اپنے کیسز کلیئر کرانے چاہیے تھے، سسٹم کے اوپر آ کے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. اور یہ بڑا اچھا موقع ہے، سسٹم کو فری چھوڑنا چاہیے تھا، جو کہ اب نہیں ہو سکتا. اب وہ چھوٹ بھی جائیں ان کیسز سے تو یہ مانا جائے گا کہ کیونکہ وہ ایف آئی اے ان کے نیچے تھی، ایف آئی اے نے کیسز جو ہیں وہ صحیح طرح سے پرفارم نہیں کیے، فیصلہ ہو جائے گا، وہ اپیل میں نہیں جائیں گے، جس طرح سے ماضی میں ہوتا رہا ہے. بالکل میں مانتا ہوں، لیکن آپ کو اپنی طرف بھی دیکھنا ہوگا کس حیثیت سے عمران خان صاحب اٹک کے جلسے میں جاتے ہیں اور کے پی کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں، کے پی گورنمنٹ کا. تو جب آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو دوسروں پر کیسے آپ سوال اٹھا سکیں گے؟ مردان کے جلسے میں آپ جاتے ہیں اور ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں. اگر کے پی کے کا وزیر اعلیٰ اس جلسے میں جاتا ہے اور اس کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ سابق وزیر اعظم جاتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے؟ یہ کون سی اگر کوئی بات نہیں ہے تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، عوام بیوقوف نہیں ہے سر. حلوہ پوری سنیں نا، عوام بیوقوف نہیں ہے. عوام بیوقوف نہیں ہے. عوام کو ویڈیو دکھائیں نواز شریف کے لیے مری میں حلوہ پوری اور اپنا سری پائے اور وہ یہاں سے ہم تو فرق تلاش کرتے ہیں آپ میں اور ان میں سر. تو آپ نے کتنا کیس کیے ان پہ؟ وہ تو لندن، وہ مری میں بیٹھے ہوئے یہاں سرکاری ہیلی کاپٹر میں اپنی نہاریاں اور سری پائی لے کے جاتے تھے، اور سری پائی کھا کر کے انہوں نے پاکستان کا جو حال کیا. آج پاکستان اٹھنے کے قابل نہیں ہے، انہوں نے ہر ادارہ پر بات کر دیا. آج لندن میں بیٹھ کے سر آپ فرق نہیں بتا پا رہے، آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ آپ میں ان میں فرق ہونا چاہیے. فرق ہے نا،
ہمارے پہ یہ فرح کا نام لیتے ہیں, فرح پہ کیس بنائے نا. ہم تو کوئی فرح کو ڈیفینڈ کریں. میرا لیڈر عمران خان ہے, عمران خان کو ثابت کریں کہ نواز شریف کے معاملے میں مقابلے میں عمران خان کی 1% کی کرپشن ہو. اویس توحید صاحب بتائیں. بہرحال فرح صاحبہ کو عمران خان صاحب نے ڈیفینڈ کیا ہے, پاکستان پبلکلی ڈیفینڈ کیا ہے. آج ان ڈاکوں نے برباد کر دی. ہمیں دکھ نہیں اعظم بخاری ہے, صاحبہ پاکستان جو ابھر رہا تھا, سٹیبل گروتھ تھی, آج ان لوگوں نے مل ملا کے بیرونی سازش کے ذریعے اس کو ڈبو دیا. اعظم بخاری صاحبہ, ایک عام آدمی کے لیے قانون ہے, اور شہباز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں. ایسے موقع پر ان کو پتا تھا ان کی پیشی عدالت میں اتنا امپورٹنٹ کیس ہے, آپ کہیں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا, بالکل جھوٹا کیس ہوگا, تو اس سے اچھا موقع کیا ہوگا کہ عدالتوں میں جائیں اور کلیئر کرائیں. مگر جب فرد جرمی عائد نہیں ہونے دیں گے, ایک کے بعد ایک موقع آئے گا جہاں پر فرد جرم عائد نہیں ہو پائے گی, تو پھر سوال تو اٹھیں گے. ایک بریک کے بعد میں آپ سے اس پر بات کرتا ہوں. ایک مختصر سی بریک لینے دیں مجھے. ویلکم بیک. اعظم بخاری صاحبہ, آج ایک مرتبہ پھر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی شہباز شریف صاحب پر, حمزہ شہباز صاحب پر, اور وہاں پر جو عذر پیش کیا گیا اس میں ایک عذر یہ بھی تھا کہ ان کی کمر میں درد ہے, تو مکمل استثناء دے دیا جائے شہباز شریف صاحب کو عدالت پیشی سے. اب شہباز شریف صاحب لندن کا سفر کر رہے ہیں, وہاں 6 گھنٹے کی میٹنگ سے بیٹھ رہے ہیں, ساری دنیا میں وہ جا سکتے ہیں, لیکن عدالت سے ان کو استثناء چاہیے. فرد جرم عائد ہو نہیں سکتی ہے. کچھ دنوں پہلے ایف آئی اے کی طرف سے ایک درخواست جمع کی گئی تھی, اور ایک عدالت کی طرف سے آ گیا تھا کہ جناب ایف آئی اے جو ہے وہ اس کی پیروی کرنا نہیں چاہتی. بہرحال پھر اسے بیک آف ہونا پڑا, اس کو وضاحت کرنی پڑی. تو یہ تمام معاملات لوگ دیکھ رہے ہیں. میں وہی بات کہوں گا, عوام بیوقوف نہیں, جیسے صداقت علی عبادی صاحب سے کہہ رہا تھا. تو عوام کیوں اعتبار کریں گے, عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں نہیں جائیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ سب چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, یہ آتے ہیں اپنے آپ کو این آر او دیتے ہیں, سسٹم کے اوپر بیٹھتے ہیں, اداروں کو اس لیے استعمال کرتے ہیں, تو نظر آئے گا نا لوگوں کو. پہلی تو بات یہ ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے دونوں جو ہیں وہ کورٹ کے اندر جاتے رہے ہیں. جہاں تک آج کی پیشی کی بات ہے تو وہ ظاہر ہے وہ ملک سے باہر تھے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, اور کمر کا بھی ان کا پرابلم ہے. ان کو آن اینڈ آف جو ہے وہ آنا یقیناً ایک ایشو کا باعث ہے, لیکن ان کے وکلا یہاں موجود ہیں, وکلا کیس لڑیں گے. مجھے آپ کی خود کی باتوں میں تضاد نظر آیا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسز کو ختم کرانے کے لیے آئے ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم فرد جرم عائد نہیں دینا چاہ رہے. تو پہلے ڈیسائیڈ تو کر لیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں. اگر آپ ہی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, یہ وہی کیس ہے جس کو پہلے, جی میں پہلے بات پوری کر لوں, میں پہلے بات پوری کر لوں. یہ وہ کیس ہے, یہ وہی کیس ہے, یہ وہی کیس ہے جس کو پہلے نیب جو ہے وہ اس کے اوپر تبازمائی فرما چکی ہے, اور پھر یہ تمام ڈاکیومنٹ جو ہے یہ این سی اے جا چکے ہیں, اور وہاں پر لندن میں بھی جو ہے انہی منی لانڈرنگ کے الزامات کے اوپر تفتیش ہو چکی ہے, جس کو اب دوبارہ جو ہے ایک دفعہ پھر, بائی دا وے یہ بھی ایک قانون کا اصول کے خلاف ہے, ایک ہی کیس کے اوپر 2 دفعہ ٹرائل نہیں ہو سکتے. بہرحال وہ ہو رہے ہیں, ہم پھر بھی پیش ہو رہے ہیں. اب جہاں تک مقصود چپڑاسی کی بات ہے, ان کو مقصود چپڑاسی یاد رہتا ہے, لیکن اپنا نعمان چپڑاسی بھول جاتا ہے, اپنا ارشد چپڑاسی بھول جاتا ہے, اپنا ٹی بوائے بھول جاتا ہے, جس کے نام پہ یہ انڈینز اور یہودیوں سے پیسے لیتے رہے. اور اب تو مزے کی بات یہ ہے کہ اسد کیسر ان کا چپڑاسی ہے, اب تو محمود الرشید ان کا چپڑاسی ہے, اب تو شاہ فرمان ان کا چپڑاسی ہے, اب تو یہ وہ لوگ سارے جو ان کے نام کے اوپر پیسے لیتے رہے, تحریک انصاف نے ان سے قطع تعلق ہی کر لیا. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں, یہ پیسے جو ہے وہ لیتے رہے ہیں, فورن فنڈنگ لیتے رہے ہیں, یہ ہمارے چپڑاسی ہیں جن کے نام پہ ہم نے فورن فنڈنگ کی تھی. تو یہ جو جنہوں نے خود توشہ خانہ لوٹ کے کھایا ہوا ہے نا, وہ اتنی پاکی دامہ کی باتیں نہ کریں. جس آدمی نے تحفے نہیں چھوڑے, اس آدمی نے اس ملک کی آٹا چینی چوری کے اندر جو کیا وہ سب کے سامنے آ جائے گا. یہ سوالات تو دیکھیں میں نے صداقت صاحب سے کیے, میں چاہتا ہوں آپ اپنی بات کا جواب دیں. ہمارا یہ کنسرن ہے, اور پاکستان میں اکثر لوگوں کا کنسرن ہے کہ ایک سسٹم کے اوپر تو شہباز شریف صاحب ہیں, ایف آئی اے کس طریقے سے, ایف آئی اے کے جو تفتیش کار ہیں وہ تبدیل کیے جا رہے ہیں. جو ابھی صاحب تفتیش کے لیے آئے تھے ان کو ابھی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, رضوان صاحب کا اب انتقال ہو چکا ہے. یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. ابھی اویس توحید صاحب سے بھی پوچھتا ہوں, اور وہ اس کی تصدیق بھی کریں گے کہ 90s میں جو کیسز بنے تھے اس وقت کے احتساب کے اداروں کے, وہ کیسز بعد میں کیسے ختم ہوئے تھے. وہ اسی طرح سے ختم ہوئے تھے کہ عدالت سے فیصلے لیے گئے, پھر ان اداروں کی جو کارکردگی تھی وہ یہ تھی کہ ایویڈنس پیش نہیں ہو رہا, اگر فیصلہ کوئی آ گیا تو پھر اس کے بعد اپیل میں نہیں جا رہے, اور اس طرح سے کیسز ختم ہوئے. تو اس دفعہ بھی وہی ہوگا, تو یہ کنسرن ہے ہمارا. میں مسعود صاحب نہیں, آپ کا کنسرن ہوگا, بالکل درست ہوگا,
لیکن عدالت سے فیصلے لیے گئے، آپ نے پہلے یہ کہا، اور اب فیصلے لیے جائیں گے. اس کا مطلب میں تو جو سمجھ رہی ہوں میں وہ سمجھنا نہیں چاہتی، لیکن اگر آپ سمجھا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. عدالتوں سے فیصلے اگر لیے جانے ممکن ہوتے تو یہ 4 سال جتنی محنت کی تھی نا شہزاد اکبر کو بٹھا کے، ایک باقاعدہ سیل بنا کے، اپنی مرضی کے کیسز بنا کے، میں کلیئر کر دوں، عدالتوں سے فیصلے لیے گئے کا مطلب یہ نہیں کہ عدالتیں کمپرومائز ہوئی. مطلب یہ ہے کہ اگر ایف آئی اے آپ کے نیچے ہے تو کس طرح سے ایف آئی اے آپ کے کیس کو اس طریقے سے لڑے گا کہ وہ آپ کے خلاف فیصلہ لے کر آئے. نہیں، لیکن ایف آئی اے ہمارے نیچے تو 1 مہینہ پہلے آیا نا، اس سے پہلے تو ان کے پاس تھا، تو یہ پھر فیصلہ کروا لیتے. 4 سال بہت ہوتے ہیں. آپ ذرا شہباز شریف صاحب کی اسی کیس کے اندر جو ڈبل بینچ ہے اس کی ضمانت کا فیصلہ پڑھ لیں. انہوں نے کہا کہ کسی گواہ نے بھی یہ تفتیش میں نہیں کہا کہ شہباز شریف کے اوپر 1 پینی کا الزام موجود ہے. سو اس لیے یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا ایک اور بات ہے، لیکن میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ 1 مہینہ پہلے جو ہے آنے والی حکومت جو ہے اس سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایف آئی اے ہمارے انڈر تھا، لیکن ہمارے کون سے رہنما کو پکڑ کے اپنی مرضی سے جیل میں نہیں ڈالا. اور ابھی عمران خان نے رونا دھونا کیا نا، انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ بزور ان عدالتوں سے فیصلے ہمارے خلاف لیے جاتے، ہم 8-10 لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا، پھر اس ذہنی مریض آدمی کی سیٹسفیکشن ہو جاتی، سارے سیاسی مخالفین سائیڈ پہ ہو جاتے اور اس اکیلے کو جو ہے اس ملک میں دندانہ دیے جاتا. تو یہ بڑی صاف حقیقت ہے. این سی اے اسی کیس کے اوپر پروب کر چکا ہے مسعود صاحب، اور میں اپنی بات کر چکی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جو باتیں یہ کر رہے ہیں ان کا جواب نہ دوں. مجھے صرف ایک الاؤ کر دیجئے، جو یہ خوبصورت اکانومی کی صورتحال پیش کر رہے ہیں مجھے چھوڑے میں کیا کہتی ہوں. شوکت ترین کو جب وزیر خزانہ بنایا تھا اس وقت اس نے جو چارج شیٹ دی اس نے کہا کہ ہم نے دیر کی ہے فیصلے کرنے میں، کوئی معاشی پالیسی نہیں تھی. اب جانے کے بعد انہوں نے جو 1 ہفتے بعد پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ بالکل ہماری غلطی ہے، ہمارے پاس معاشی ویژن ہی موجود نہیں تھا. اور جنہوں نے 4 سال ملک ڈبو دیا وہ 1 مہینے والی حکومت سے جواب مانگ رہے ہیں. او بھائی آئی ایم ایف کیا حوالے تم کر کے گئے ہو، ہم نے سائن کیا آئی ایم ایف کو. تم نے جو ہے یہ بیڑا غرق جو وربل آرڈرز کے اوپر، یہ پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر سبسڈی اناؤنس کر کے گئے ہو وربل آرڈرز کے اوپر، یہ تم کر کے گئے ہو، ہم کر کے گئے ہیں. پاکستان کے اندر ریمیٹنس کی جو بار بار بات کر رہے ہیں، ریمیٹنس اس دفعہ آپ کے جانے کے بعد سب سے زیادہ ہوئی ہے پاکستان کی ہسٹری میں. آپ کے جانے کے بعد جن کو بڑا مان تھا، پتہ نہیں کیا ارستو اور کانتو اور وہ چیز ہے. تو فرح باجی کا جواب عمران خان صاحب پریس کانفرنسز میں دے رہے ہیں، لیکن بہت جلد ان کو عدالت میں آنا پڑے گا. میں تو کہہ رہا ہوں کیسز بنیں گے، میں نے شروع میں ہی کہا پڑے گا کہ وہ اگلے 3 مہینوں میں بالکل صورتحال مختلف ہوگی. میں کیوں نہ کریں؟ نہیں مسعود صاحب آپ چاہتے ہیں کہ فرح باجی کے معاملات میں پانی ڈال دیں، میں غلط تھوڑی کہ جو کیسز ہیں بالکل بنانے چاہیے. آپ کو قانون کا سامنا سب کو کرنا چاہیے، انہیں بھی کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے. انہوں نے پہلے بھی کہا، انہوں نے اپنی دور حکومت میں نہیں کیا، آپ اپنے دور حکومت میں نہیں کرتے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں ان کو بھی کرنا چاہیے، بالکل آپ بنائیں کیسز. بالکل ہونا چاہیے اور ہوگا. اویس توحید صاحب، ماضی یہ رہا ہے نا، چاہے وہ ہیلی کاپٹر کیس ہو، نواز شریف صاحب والا، حدیبیہ کا کیس ہو، وہ دیگر کیسز ہوں، احتساب کے اداروں نے کیسز بنائے جب وہ اقتدار میں نہیں تھے، مگر جب اقتدار میں آئے تو وہ پھر کیسز اس طرح سے ختم ہوئے کہ اس میں باقاعدہ طور پر انٹرنیٹ پہ آپ جائیں سرچ کریں، پتہ چلتا ہے رپورٹس موجود ہیں، سبسٹنس موجود تھا ان کیسز میں، لیکن وہ ختم ہو جاتے ہیں کیسز. تو اس دفعہ بھی تاریخ دہرائے گی اپنے آپ کو. دیکھیں مسعود، بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ فوجی ادوار ہوں یا منتخب حکومتیں ہوں ماضی کی، اس میں احتساب کے پورے میکینزم کو ایک سیاسی ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. احتساب کے قوانین جو ماضی کی حکومتوں نے بنائے، چاہے وہ نون لیگ نے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں، موقع تھا کہ اس کو بہتر کر سکتے تھے، میکینزم کو بہتر کر سکتے تھے، نہ کر سکے. اور ساتھ ہی میں خان صاحب جب بڑے توقعات کے پہاڑ کے ساتھ اقتدار میں آئے تو انہوں نے احتساب کا نعرہ اب تک وہ لگا رہے ہیں جب وہ اس وقت اپوزیشن میں ہیں، لیکن وہ بھی کوئی احتساب کے میکینزم کو نہیں کر سکے. تو بدقسمتی سے طاقتور کے لیے احتساب جو ہے وہ ممکن نہیں نظر آتا ہمارے ملک کے اندر یا ریاستی جو ہمارے میکینزم ہے. لیکن ساتھ میں مسعود جو مجھے جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ یہ جو ایک خطرناک ایک روش اختیار کی ہوئی ہے، وہ خان صاحب نے بھی جب سے وہ حکومت سے ہٹے ہیں، ان کے چاہے وہ لیجٹمیٹ ان کے بات ہو یا جو بھی ان کے مطالبات ہوں، لیکن جس طریقے سے وہ عدلیہ، جس طرح الیکشن کمیشن، جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو وہ ایک انڈر لائنڈ یا ایک اوورٹلی جو باتیں کر رہے ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ لگتا ہے کہ خان صاحب
ये समझते हैं कि इस टेम्पो को बहुत अरसे तक सस्टेन नहीं किया जा सकता, तो 6 से 8 हफ्ते हैं। इसी तरीके से ये जो नई हुकूमत आई है शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट, इसके लिए भी टाइम इज़ रनिंग आउट, क्योंकि जब ये आए थे तो इनको पता था कि माशी सूरत हाल क्या है। वर्ल्ड बैंक के साथ इनको जाके रीस्केजुलिंग करनी है, यूएई के साथ बात करनी है, रोल ओवर किसके, चाइना के साथ क्या बेल आउट पैकेज लेना है, सऊदी अरब के साथ क्या तवक्कुआत लगाई थी, फैटफ का क्या मसला अटका हुआ है। तो ज़ाहिर बात है कि ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खुद शहबाज शरीफ साहब के लिए भी, कि वो पंजाब के वज़ीर आला से लेके अब मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पर अपने आप को साबित करते हैं या नहीं करते, एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो लंदन के अंदर इनका इजलास हो रहा है, उससे पूरी अपोजिशन की जमातों का इमेज और बिलखुसूस नून लीग का कोई बहुत इमेज तो अच्छा नहीं हो रहा। कि आप पूरी दुनिया के देख लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएन, सबके इजलास जो हैं वो वर्चुअल रियलिटी पे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे लोग एक जहाज़ में जाके लंदन जा रहे हैं, तो वो कोई अच्छा इमेज नहीं है और वो ख़ुद कमज़ोर करता है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, जिनके अंदर सलाहियतें हैं अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इमरान खान साहब का जो पोस्टरिंग है वो मज़ीद सख्त होगी। जब वो कल के जलसे में कह रहे थे कि मैं हर एक का नाम लूँगा। आप मेरे उस्ताद हैं और मैं आपसे हमेशा सीखता हूं, तो मुझे ज़रा ये भी बताइए कि ये जो पोस्टरिंग की आपने बात की है, ठीक है, हो सकता है नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तमाम केसेस जो हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हों, झूठे केसेस हों, व्हाट्सएवर, लेकिन केसेस हैं वो सज़ा याफ्ता हैं, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सज़ा याफ्ता हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, वो बेशक उनके भाई हों, उनके कायद हों, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पाकिस्तान के अहम तरीन फ़ैसलों के लिए अपनी काबीना के साथ नवाज शरीफ साहब से जाकर मिलना, ये पोस्टरिंग कैसी है? नहीं, बिल्कुल गलत है। और अभी मैंने आपको तफसीलन बताया कि ये रविश कोई अच्छी नहीं है। जो वहाँ से तस्वीर आ रही है, जो फुटेज आ रही है, वो इम्प्रेशन नहीं दे रही और ख़ुद वीक कर रही है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, जो इस वक्त माशी मसाइल के लिए एक नई, ठीक है नई हुकूमत है, 4-5 हफ्ते हुए हैं, लेकिन एक बहुत कम टाइम है इनके पास और अभी तक रोड मैप नज़र नहीं आया। तो अगर रोड मैप के लिए लंदन लेके जाना है अपनी पूरी काबीना को, तो वो भी इनके इमेज के लिए ठीक नहीं है, खुद नून लीग के लिए ठीक नहीं है। और फिर क्या अगर ये ठीक नहीं कर सकेंगे तो अगले इलेक्शन के अंदर भी ये बोझ लेके जाएंगे माजी का और अपने इस मुख्तसर दौरानिए का। मैं आपसे मुस्तकबिल की अगर 1-1.5 मिनट बात कर लूँ मसूद, मुझे ये लगता है कि जो पोस्टरिंग इस्टेब्लिशमेंट की सियासी बयानिए के अंदर वो ख़तरनाक है। और इस्लामाबाद के अंदर जो भी लॉन्ग मार्च होगा, ठीक है, इमरान खान साहब कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी हैं, उनकी कल्ट लाइक फॉलोइंग है, उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो उनके चाहने वाले हैं उनको एक गैल्वनाइज किया है। लेकिन साथ में आने वाले हफ्तों के अंदर जब माशी मसाइल डगमगा रहे हों, आपको वर्ल्ड बैंक जो आपको सऊदी अरब और यूएई अभी तक बेल आउट नहीं कर दे पा रहे, आपको वर्ल्ड बैंक जो है उसने अभी तक रीस्केड्यूल नहीं की है, इस सारे मामलात के अंदर जब खान साहब आएंगे, इस्लामाबाद आ रहे हैं, जिसकी वो लास्ट अपनी एक धमकी आमेज जो बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये कह रहे हैं कि हर मीर जाफ़र और मीर सादिक का जो भी है वो मेरे दिल पे नक्श है और मैं उनके नाम लूँगा। तो किसको धमकी दे रहे हैं? पहले तो आपने कई बदल लिए, आपने शहबाज शरीफ साहब नाम के ले लिया और किसी का ले लिया और किसी का ले लिया, अब किसको धमकी दे रहे हैं? तो कहने का मकसद ये है कि आने वाले दिनों के अंदर जो सियासी बयानिए के अंदर इस्टेब्लिशमेंट और रियासती अमूर को जो लेकर आएंगे तो ये मामला हल नहीं होगा, और हल नहीं होगा तो इंतशार की तरफ जाएगा। ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है और आप जो फरमा रहे हैं, मैं यकीनन इस पर ये भी आपसे जानना चाहूँगा ब्रेक के बाद गुफ्तगू को जब आगे बढ़ाएंगे, कि ये वही स्ट्रेटजी नहीं है जो नवाज शरीफ साहब की थी। जब निकले थे तो वोट को इज्जत दो का नारा था, फिर जेल चले गए, फिर जब बाहर गए हैं मुल्क से
تو پھر ان کا جو لب و لہجہ تھا, جو گفتگو تھی, اور پھر اقتدار میں وہ واپس آئے, کس کا انہوں نے نام نہیں لیا اور کیا کچھ نہیں کہا. عمران خان صاحب بھی اگر یہ سب کچھ کریں گے تو یہ اس وقت بھی روکنا چاہیے تھا, اور اگر اس وقت ان پہ کیسز بنتے ہیں تو پھر بات پیچھے تک جانی چاہیے. تو معاملہ اتنا سادہ تو نہیں ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب یہ دھمکیاں دے رہے ہیں, تو پہلے بھی ہم کہتے تھے آپ کس کو دھمکیاں دے رہے ہیں, وہ بھی نام لے لیا کرتے تھے. تو صورتحال تو بالکل وہی معلوم ہو رہی ہے. ایک بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. صدق علی عباسی صاحب, اویس وائی صاحب بھی بار بار کہہ رہے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی راہ نکالیں سر, ملک کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں, کچھ تحمل کا مظاہرہ کریں, کہیں امکان موجود ہے؟ دیکھیں نا, ہم تو اویس وہی طرح آپ بتائیں ہمارے مطالبے میں کون سی غلط بات ہے. ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ جتنا ان 2 مہینوں میں ملک برباد ہوا ہے, 3500 سے سٹاک مارکیٹ نیچے گئی ہے, 15 روپے کا ڈالر مہنگا ہوا ہے, ریزرو جو ہے وہ 2300 ارب سے گرتے گرتے 23 بلین سے گرتے گرتے آج بہت نیچے آ گئے. پاکستان کے دیگر جو حالات ہیں, مہنگائی جس کا یہ دعویٰ کر رہے تھے وہ بڑھ گئی ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ جس طرح ان کو سعودی عرب سے نہ ہوگی, یو اے ای سے نہ ہوگی, آئی ایم ایف سے نہ ہوگی, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پیٹرول جو سستا کیا تھا وہ بھی غلط کیا تھا, تو یہ اس طرح کے حالات میں آپ کو سیاست نظر آ رہی ہے, مجھے تو پاکستان کی ریاست پہ سوال نظر آ رہے ہیں. لہٰذا ہم پریشان ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس جھگڑے کا کوئی شارٹ ٹرم حل نہیں ہے, اس کا لانگ ٹرم حل یہی ہے کہ نئی گورنمنٹ آئے, لوگ ووٹ دیں, وہ آ کے منتخب ہو. وقت کم ہے, میں عظمہ صاحب سے بھی لے لوں. عظمہ صاحب نے کہا ایک جملہ جو میں کہہ رہا ہوں, جو میں نے معاشی فیکٹس بتائیں, آپ ایک کو چیلنج کریں. نہیں, معیشت کی حالت ٹھیک نہیں ہے, آپ کے دور میں بھی اچھی نہیں تھی, ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے, $1 نہیں بڑھا سکے اور آگے بھی اچھی نہیں ہے. اور آپ, مجھے نہیں پتا کہ سیاستدانوں کو اس کا فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا. اور کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ 20 مرغی کا گوشت 600 روپے کلو ان کے بجائے 1600 روپے کلو ہو جائے تو شاید فرق نہ پڑے, ایک عام آدمی کو اس کا بڑا فرق پڑتا ہے. کم سے کم ہو گیا. عظمہ بخاری صاحبہ الیکشن مانگ رہے ہیں وہ, اور سیاسی ٹمپریچر بڑھا جا رہا ہے, اکانومی سنبھل نہیں رہی ہے. اگر اکانومی نہیں سنبھلی آپ بھی الیکشن میں چلے جائیں گے, سفر ایک عام آدمی کرے گا. جیسے اویس وائی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, سب مل بیٹھے ہیں, کوئی حل ہے اس کا, کوئی امکان ہے اس کا؟ دیکھیے, پہلے تو میں نے بتا دیا معاشی حالت کے بارے میں, صداقت عباسی سے بہتر شوکت ترین نے بتا دیا تھا کیا تھا. اور اٹک کے جلسے میں عمران خان کی تقریر سے ایگزیکٹلی پہلے جو ہے وہ شاہ محمود قریشی نے بتا دیا کہ جب ہماری حکومت نکالی گئی تو ہم جو ہے ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا. تو ابھی پیارے بھائی 1 مہینہ اور 2 دن ہوئے ہیں, تو وہ 2 مہینے ابھی بڑا میرا خیال ہے آپ کو لگتا ہے بڑا دور آپ کو ہو گیا, آپ سے اقتدار آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. لیکن جہاں یہ ملک کو شری لنکا بنانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں, جہاں یہ خونی لانگ مارچ کی باتیں کر رہے ہیں, جہاں پر, اور یہ میں ضرور آپ کو بھی اور اویس توحید صاحب سے بھی میں معذرت کے ساتھ, آپ یہ بتائیے کوئی ایک جملہ کوٹ کیجئے جو میری پارٹی نے, ہم نے کہا, ہم کیا کہہ رہے تھے, ہم کہہ رہے تھے اداروں کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے, اور وہ اداروں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا, وہ نہیں کر رہے. تو ہم نے غلط کیا کہا, ہم نے کہا سب کو اپنی ڈومین میں رہیں, ہم نے کہا جنوبی پنجاب محاذ نہ بناؤ, ہم نے کہا الیکشن میں آپ نام لے کر کہتے تھے کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا, اہم شخصیات کے نام لے کر کہتے تھے. یس بالکل, ہاں اسی لیے کہتے تھے نا, یہی کہہ رہے تھے جس کے اوپر انہوں نے اپنی تصحیح کر لی, جس پر انہوں نے اپنی تصحیح کر لی. یہ دعوت دے رہے ہیں انکانسٹیٹیوشنل چیزوں کی, اور میں نہیں کہہ رہی, ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ رہے ہیں ہمیں بلانا چھوڑ دیں, حالات آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں, ان کا کام سیاست میں نہیں ہے, ان کا کام, آپ کی غلط فہمی ہے, آپ بھی کنٹرول میں ہیں, حالات بھی کنٹرول میں ہیں, یاد رکھیے گا, آپ بھی کنٹرول میں ہیں بڑے اچھے طریقے سے, حالات بھی کنٹرول میں ہیں, آپ دیکھیے گا, آپ کو بھی کنٹرول کریں گے, حالات بھی کنٹرول کریں گے, فکر نہ کریں. ایک بھی وعدہ نہیں ہوا, ابھی جب پیٹرول میں کریں گے تو لوگ آپ کو مل کے نہیں بیٹھیں گے. 4 سال تباہی لانے والا ہمیں بتا رہے ہیں, ہم لندن میں آپ چپ چپ کے اجلاس کر رہے ہیں, واہ بھائی واہ, 4 سال تباہی کرنے والے آپ باہر نہیں نکل پا رہے. اویس وائی صاحب سب کو بات کرنے دیں پلیز. عظمہ پلیز, یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے ویسے, یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے ویسے, واقعی. اویس وائی صاحب فائنل ورڈ, ساتھ میں تو بیٹھنے کی کوئی امکان نہیں ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ساتھ میں نہیں بیٹھنے کا امکان, تو پھر تو انتشار رہے گا, انتشار رہے گا تو انٹرنل سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی, انٹرنل سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی تو پھر آپ کی فارن پالیسی پہ امپیکٹ آئے گا. تو یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ سرونگ جنرلز ہوں, چاہے وہ فوج ہو, ریاستی ادارے ہوں, ان کو سیاسی بیانیے کے اندر نہیں گھسیٹنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ چاہے خان صاحب ہوں یا کوئی دوسری جماعت,
قوانین اور آئین کی ریاست بھی تابع ہوتی ہے، ادارے بھی تابع ہوتے ہیں، تو یہ اپنے قوانین اور آئین کے مطابق تو ریاست کو نہیں چلا سکتے. تو خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سارے پروسیس کے اندر وہ اپنے جو بریجز ہیں وہ سارے نہ جلائیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کی ماضی کے اندر بہت ہی مثالی پارٹنرشپ رہی ہے، اس کے اندر ایک دو ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے اداروں کے ساتھ آپ رکھیں اپنے بریجز. اور آپ کی سیاست کا مستقبل ہے، آپ ایک سٹیک ہولڈر ہیں اس پورے ہماری سیاسی تاریخ کے اندر اور اس وقت سیاست میں. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو ایک میچورٹی کے ساتھ اور دوسرے رہنماؤں کو بھی خان صاحب کی جماعت کی لیجٹمیسی کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جو بھی ڈائیلاگ ہو اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے نہیں بیٹھیں گے تو پھر انتشار ہوگا، اور وہی ایک خطرناک تصویر میرے اور آپ کے وقت ختم ہو سامنے گیا میرے پاس. مجھ سے کہا جا رہا ہے یہاں گفتگو روکنے کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ صدقت علی بھائی صاحب، آپ کا بہت شکریہ عظمہ بخاری، آپ کا بہت شکریہ اویس توحید صاحب ہوں، ہم جیسے بہت سارے لوگوں کی خواہش تو یہ ہے کہ افہام و تفہیم سے معاملات حل ہوں، سیاسی استحکام ہو ملک کے اندر، معیشت ترقی کرے. لیکن سیاسی جماعتیں کیا رویہ اختیار کرتی ہیں، ماضی میں کیا تھا، اب کیا تھا، افسوس ہوتا ہے دیکھ کر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.